کراچی میں 3 ڈاکو جو تھے وہ چور لائن کے علاقے میں وہ گھر میں گھس گئے اور جب کچھ ہوا تو انہوں نے گولی چلائی اور زخمی بھی کر دیا گھر والے. لوگ اکٹھے ہو گئے ڈنڈے لے کے یہ لے کے, چڑے ہوئے لوگ ہیں جی, تنگ آئے ہوئے ہیں, تنگ آئے جنگ آمد, اور پکڑ لیا 3 ڈاکوؤں کو. کچھ بھاگے ہوں گے, 3 کو پکڑا لیا اور پکڑ کے رسوں سے باندھ کے ان پہ پیٹرول چھڑ کے آگ لگا دی. ہے تو ظالمانہ کام نا جی, اس لیے شکاوت بھی کہہ لیں, کچھ کہہ لیجیے, لیکن جب موب اس پہ تل جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب کر دی ہے آپ نے کہ لوگ اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا دفاع خود کریں. لوگ کہتے تھے کہ جب اس لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن قابو میں نہیں آتی کہ جب کوئی کرمنل آتا ہے فائرنگ بھی کرتا ہے تو لوگ اپنی راہ لیتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. اس سے ان کے حوصلے بڑے ہیں. اب جواب میں لوگ تنگ آ کر پکڑ کے جلا کے, جس میں 2 وہیں جل مرے اور 1 ہسپتال میں جاتا ہوا جل مرا. آپ اس کو ظالمانہ کارروائی کہیں, آپ اس کو کچھ کارروائی کہیں, لیکن اسٹریٹ پاور جب اپنے آپ پر آتی ہے تو یہی ہوتا ہے. فرانس کا انقلاب کا ہم روز حوالہ دیتے ہیں جی, کیا کیا ملکہ کے ساتھ, کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت کی حکومت کے حامی تھے, ظالمانہ نظام کے حامی تھے. تو اس وہ وقت آ گیا, تو ابھی ہم خودکشیوں کو رو رہے تھے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر لوگوں نے اپنی حفاظت کا خود فیصلہ کر لیا تو اس کے نتیجے میں وہ اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ کورٹ میں جائیں اور سزا دیں, تھانے پکڑیں, اگلے دن بیل کر کے ان کو آپ باہر چھوڑ دیں. اور پورے سسٹم کو جس طرح کولیپس کیا ہوا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے, جو کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ہمارے سیاسی طور پر انارکی پھیلے, جہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلے خود کرنا چاہیں. یہ دونوں باتیں مہذب دنیا کے لحاظ سے اور ان اصولوں کے لحاظ سے جن کو آپ اصولی جتنی بھی خراب کیوں نہ ہو, لیکن اگر یہ چل پڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی خرابی موجود تھی. واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ چیز ایک دم سے نہیں ہوتی, اور وہ سینسٹیوٹیز اور وہ ذہن آپ کو بھی یاد ہوگا, میرا خیال ہے 30-40 سال پہلے اگر کسی اخبار میں یہ خبر چھپ جاتی تھی کہ فلاں کا قتل ہو گیا یا خدا نخواستہ اس کی تصویر چھپ جاتی تھی تو بحیثیت اسٹوڈنٹ کے میرا خیال ہے 3 دن کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سمبولک بھی سے کہ اس کو آپ تاریخی, معاشرتی, سماجی ہر تناظر میں دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ایک وہ نشاندہی کر رہا ہے اس معاشرے کی جس کی بنیادیں سڑ گل چکی ہیں. صحیح. جس معاشرے کی اپنی ویلیو سسٹم ختم ہو چکے ہیں, جس معاشرے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور فیوچر نظر نہیں آتا. جہاں تک محرومیوں کا تعلق ہے وہ تو ہوتی ہے, غربت بھی ہوتی ہے. اچھا, اس کو میں تاریخی اعتبار سے یہ کہوں گا کہ اس علاقے میں لوگ اس پہ مجھے کرٹیسائز بھی کریں گے کہ کوئی انڈیجنس معاشرے کی تشکیل میں کوئی خاص کسی انٹلیکچوئل کی یا کسی خاص گروہ کی یا کسی تھیوری کی کوئی حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ انگریز کے آنے سے پہلے بھی ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مغلوں کے حکمرانوں کی شان و شوکت معاشرے کا کوئی تذکرہ نہیں. معاشرہ اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, اور نہ کوئی نیشنلزم تھا کہ ہندوستان کا حکمران سے وابستگی, اس کے ساتھ ساری الفتیں, وہ ہماری نیشنلزم ہوتی تھی. یعنی گروپ یا اپوزیشن پارٹی کا کوئی تصور نہیں. ٹھیک. انگریز بھی جب آئے, ہم جب چھوٹے تھے, جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے تھے تو وہ اس زمانے میں باہر کی چھپی ہوئی بھی کتابیں ہوتی تھیں, تو بنارس کے ٹھگ, یعنی بالکل معاشرہ ایک اپنے طور پہ جیسے بے ہمگم گروتھ تھی وہ تھی. تو اس کو انگریز کے آنے کے بعد جو ایک ڈائریکشن ملی, جیسے بھی صحیح, اس پہ بھی بہت کچھ بات ہو سکتی ہے, مگر میں تو یہی کہوں گا صحیح کہ ایجوکیشن سسٹم سے لے کے ایک بہرحال معاشرے کی تشکیل ہوئی جس میں رول آف لا, کورٹس ملے, ایجوکیشن سسٹم ملا, اسکولز ملے, یونیورسٹیز بنی ان دا امیج آف آکسفورڈ. اور وہ 60s کی دہائی تک یہی شہر کراچی, میرا خیال ہے امریکہ, نیو یارک اور انگلینڈ گھوم کے بھی آنے کے بعد دل یہی کرتا تھا کہ اپنے شہر کراچی. صحیح, بالکل صحیح. سڑکیں صاف ہوتی تھیں, لائن میں لوگ لگ کے بسوں میں بیٹھتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ احسان کارپوریشن کی بس نئی چلی تھی جس کے ٹکٹ پہ انعام بھی ملتا تھا. تو اگر پیک آور پہ ہم نہیں جا رہے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ بس آ جائے, تو جب ڈبیٹس میں آتے تھے کہ اس میں بیٹھ کے ہم گرو مندر تک جائیں. اور اس وقت میں نے دیکھا کہ پری پارٹیشن ڈیز سے پہلے, یعنی گھوڑوں
की जो बग्गी चलती होगी तो गुरु मंदिर पे यानी उनके पानी पीने का भी बना होता था, फुटपाथ्स होती थी, सोल्जर बाजार में, मार्केट में था, गांव के पास। और इस तरह से होते, और एक निजाम हुकूमत भी हमें मिला था जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी। बस उसके बाद से जो तनज़्ज़ुली की तरफ हम लोग गामजन हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो वाकया आपने जिक्र किया ये निशानदेही कर रहा है उस मिडिएवल एजेस की जहां लिंचिंग होती थी, कि वहां पे क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत या कोई सिस्टम नहीं चल रहा होता था, तो लोग आपस में ही मिलके पकड़ लिया तो उसको बांध के रस्सी से और दरख्त से लटका देते थे, मार देते थे, बाज दफा अपने मजहबी अपोजिशन में करते थे, आग में जला देते। तो अब ये इसकी निशानदेही तो सिर्फ यही है कि क्या कहें, किससे कहें। और आम आवाम में एक ये भी बात बताता चलूं कि मेरे नजर में हिंदुस्तान में कभी कोई, हिंदुस्तान के तनाजुर में वही पाकिस्तान है कि कोई इनकलाब पहले क्योंकि जहनों में उभरते हैं, वो अजहानी नहीं है।